نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حضرات محترم، جس طرح کی کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورت کا اختتام اللہ رب العزت جو ہیں ہر دونوں کے لیے وہ لوگ جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، توحید پہ قائم رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ان کا انجام، اور وہ لوگ جو دلائل سننے کے باوجود اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتے بلکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان دونوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن عزیز کا اسلوب ہے کہ جب وہ اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی کی سزا یا عقاب کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ پھر اہل جنت کی بات بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جہاں یہ ایمانداروں کے لیے اس میں بشارتیں ہیں، وہاں ہٹ درم اور جھگڑالو لوگوں کے لیے ڈراوا بھی ہے۔ تو کل کی مجلس میں ان بد نصیبوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہوئے گزاری، کہ انہیں جب گھیر گار کے جہنم کے دروازے پہ لے جایا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ بڑی سختی کے ساتھ انہیں کہے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں، کوئی رسول نہیں آیا تھا تم میں سے جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات کو پڑھتا اور تمہیں ڈراتا اس دن کی ملاقات سے؟ قالوا بلا، اس وقت انسان افسوس کے ساتھ کہے گا کیوں نہیں آیا تو تھا، ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اگر نہیں مانا تو پھر تم پہ عذاب کا کلمہ حق ہو گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 7 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ
میری پناہ مانگ رہا ہے تجھ سے، اے اللہ اسے اپنی پناہ عطا کر دے، اسے جہنم سے بچا دے۔ اس لیے ہمیں صبح شام ان کلمات کو ضرور دہرانا چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دینا۔ اب مومنوں کے لیے بشارت ہے، اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا، انہیں ہانکا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور یہاں لفظ دونوں ہی ایک بولے ہیں۔ ان کا ہانکنا ذلت کے ساتھ ہوگا اور اہل جنت کو لے جانا عزت کے ساتھ ہوگا۔ ان کا ہانکنا جانوروں کی طرح نہیں بلکہ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، کہ لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈر گئے اپنے رب سے، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ گروہ کیسے ہوں گے؟ حفظ مراتب، جیسے کسی کے عمل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے لوگ 70,000 لوگ یکمشت جنت میں جائیں گے، ایک حدیث میں 7 لاکھ کا لفظ آتا ہے، اور جس میں 70,000 آتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اور 70,000 ہوگا، ایک ایک بندے کے ساتھ 70,000 ہوگا۔ کہا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں تھوک نہیں آئے گا، انہیں پخانا نہیں آئے گا، اور ان کے کپڑے جو ہے بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج کے بعد تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ سب سے پہلے لوگ، تو پھر اس کے بعد جو جائیں گے، فرمایا وہ جس طرح چمکتا ہوا آسمان کا ستارہ ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق، جو نمازی ہے اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو شخص اپنے گناہوں کے باوجود توبہ کر کے مرتا ہے اسے باب التوبہ سے بلایا جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ ادھر سے آ جاؤ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے تم وہ انسان ہو جسے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ رب العزت کے فرشتے بلائیں گے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اگر سوچیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اچھا وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرنے کے بعد پھر یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر ہر وضو کے بعد جو یہ کلمات ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے مرضی اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اذکار کیے جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، وضو کر کے پاکیزگی اختیار کی جاتی ہے، کوئی انسان اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے من کو صاف رکھتا ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ
اگر اللہ نہ چاہتا تو تم میں سے کوئی شخص کبھی پاک نہ ہوتا. یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں پاکیزگی کے رستے دکھائے. وہ تمہیں پاک کرتا ہے اللہ رب العزت. میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے ظاہری غلاظت جسے انسان پانی کے ساتھ دھو کے صاف کرتا ہے. ایک انسان کے من کے اندر گناہوں کی غلاظت ہے، یہ اللہ توبہ کے ساتھ صاف کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنی ظاہری غلاظتوں کو پانی کے ساتھ دھونے کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھیں، اور اپنے من کی غلاظتوں کو توبہ کے ساتھ دھونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جس میں یہ دونوں صفات آ جائیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں پاک رہنے والا بنائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے رب کا ڈر تھا، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، جب یہ لوگ جنت کے دروازوں پہ آئیں گے، فتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. وقال لهم خزنتها سلام، جنت کا دروغہ انہیں کہے گا بھائی تمہیں سلام کرتا ہوں، یعنی سلام پیش کرے گا. علیکم طبتن، تم پہ سلام کیوں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پاک رکھا. اللہ ہمیں بھی پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جائے گا فادخلوها خالدین، اب تم یہاں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے تم جنت کے وارث. پھر انسان جب، یہ ایک فطرت ہے، آپ دیکھیں نا، اگر انسان کو بھوک کے وقت کھانا ملے، پیاس کے وقت پانی ملے، اور یا کسی نعمت کی ضرورت ہے وہ ملے، تو فطرت ہے انسان کی جب وہ کھانا کھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح پانی، پیاس کے وقت جب پانی پیتا ہے، تو جب انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا. جب یہ کچھ انسان کو ملے گا تو بے اختیار کہے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. جو انسان توبہ کر لیتا ہے، جو انسان نیکی کی طرف آ جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی بات چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے، جو انسان گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں جہنم کی عذابوں سے بچاؤں گا. جب پریکٹیکلی انسان کو یہ نعمتیں ملیں گی تو پھر کہے گا وقال الحمدللہ، کہے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں صدقنا وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ایسی جگہ کا وارث بنایا جہاں دل چاہتا ہے انسان کہے کہ یہ میری ہو جائے تو اس کی ہو جائے گی. یہ نہیں دنیا کے لیے، دنیا کی طرح کہ ہماری باؤنڈریاں ہیں کہ یہ اگر کسی کا گھر 5 مرلے کا ہے تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ اپنا گھر اس کا ایک جگہ پہ ہے، وہ اسے اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں لا سکتا. یا تو وہ پراپرٹی خریدے، وگرنہ اسے کوئی بندہ قدم نہیں رکھنے دیتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے جنتی بندوں کے لیے یہ کروں گا کہ ایسی زمین کا وارث بناؤں گا، یہ جہاں سے انہیں پسند ہوگی وہاں میں عطا کر دوں گا. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں سے چاہیں گے انہیں دے دیا جائے گا. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے.
اب یہ نہیں کہا کہ جن کی فلاں سفارش کر دے گا یا فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہیں پہ، بالکل جھوٹ ہے دنیا کا، عمل کے ساتھ ہے سب کچھ۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، تو فرشتوں کو دیکھے گا، حافین من حول العرش، وہ اللہ کے عرش کے گرد بھیڑ ڈالے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ حق کے ساتھ اس وقت فیصلہ فرمائیں گے، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ ساری تعریفوں کے لائق تیری ذات ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیرے شان کے لائق ہے۔ الحمدللہ سورۃ زمر اس کا اختتام ہوا۔ اللہ کی تعریف سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ مومن کل شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ